أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من كل خيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم لوگ یعنی غزوہ بدر کی اسٹڈی کر رہے تھے اور اس میں دو لیکچرز آلریڈی ہو چکے ہیں، تیسرا لیکچر ہم آج کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو بیک گراؤنڈ پوری تفصیل کے ساتھ نہیں بتا پاؤں گا، لیکن بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ جو مدینے کے احوال تھے جنگ بدر سے پہلے اور اس کی جو تیاریاں چل رہی تھی اور کیسے کیسے انفارمیشنز وغیرہ مدینے تک پہنچ رہی تھی، اور پھر اس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اقدامات کر رہے تھے، صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے تھے، اور پھر جو ہے انصار و مہاجرین سے جو آپ نے مشورہ کیا ہے اور اس میں جو انصار و مہاجرین نے آپ کو خوبصورت جوابات دیے ہیں، اس کی تفصیلات پچھلے لیکچرز وغیرہ میں آ چکی تھی۔ ادھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ اس نے اپنے قاصد کو، جس کا نام دمدم تھا، اس قاصد کو جو ہے بھیجا تھا مکے کے اندر۔ وہ قاصد نے مکے میں پہنچ کے اعلان کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ اہل مکہ کی فوج اور پوری قوت و پورے طاقت اور پورے یوں کہہ لیجیے کہ شان و شوکت کے ساتھ، عیش و عشرت کے سامان کے ساتھ، گانے بجانے کے آلات کے ساتھ، شراب وغیرہ کے یعنی کہ انٹرٹینمنٹ کے تمام چیزوں کو لے کے، اور پوری حمیت و جاہلی حمیت اور پورے غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے نکلے۔ تو اس طریقے سے اور پھر اس کی کچھ انڈیویجول ڈیٹیلز اور کچھ واقعات آپ کے سامنے آ گئے تھے۔ اسی کے کنٹینیویشن میں ہم یعنی چونکہ ہم جنگ بدر کی اسٹڈی کر رہے ہیں، غزوہ بدر کی اسٹڈی کر رہے ہیں، تو اس کے کانٹیکس میں جو بھی واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں مینشن، اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر یہ کہ ایک پوری تصویر آپ کے سامنے جو ہے واضح ہو پائے۔ تو اس میں سے ہم یعنی کچھ پوائنٹس کو لاسٹ لیکچر میں کور کیے تھے، جیسے کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے مکہ میں انفارمیشن پہنچی، جس کا بھی ہم نے بیان کیا۔ پھر یہ کہ قریش کس طریقے سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے، ان کی پریپریشن کس حساب کی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشورہ ہوا صحابہ انصار و مہاجرین کے ساتھ، وہ پھر ہم نے حذیفہ بن یمان کے کانٹیکس میں بتایا تھا کہ وہ ایک اصول جو ہے فقہ کا، کہ المسلمون علی شروطہم، کہ the Muslims are upon their treaties اور upon their conditions۔ سو اس کانٹیکس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ چونکہ حذیفہ بن یمان اور ان کے والد نے قریش سے یہ عہد کر لیا تھا، اگرچہ وہ منہ پہ موت کے دہانے پہ کھڑے ہو کے یہ عہد کیا تھا، لیکن یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ قریش سے نہیں لڑیں گے ان سے جان بچانے کے لیے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عہد کی پاسداری کی ہی تلقین کی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاؤ، بلکہ حذیفہ بن یمان چاہ رہے تھے کہ جنگ بدر میں شامل ہوں، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو اس سے جو ہے وہ شرط کی اور جو ٹریٹیز ہوتی ہیں ان کی بڑی اہمیت واضح ہوتی ہے، کہ ایون اس کی وہ ٹریٹی، اگر وہ ٹریٹی ہو گئی ہے، اینڈ دیٹ ٹریٹی از سم واٹ آف اے ڈیٹریمنٹل، ٹھیک ہے، نقصان دہ بھی ہے، تو ایز لانگ ایز ٹریٹی جو ہے توڑی نہیں جائے، یعنی ٹریٹی کی کنڈیشنز توڑی نہیں جائیں اپوزٹ پارٹی کی طرف سے، وہ ٹریٹی کی کنڈیشن کو ریٹین کرنا پڑے گا، ہے نا، جیسے حذیفہ بن یمان کے کانٹیکس میں آیا تھا۔ اور پھر قرآن سے بھی میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کے کانٹیکس میں وہ آیت بیان کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والوں اپنے جو عہد و پیمان ہیں ان کی وفاداری کرو۔ پھر دوسری چیز ہم نے بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے روانہ ہو رہے تھے، تو مدینے کا ہی ایک مشرک تھا، بڑا طاقتور پہلوان تھا، اس نے یہ پیشکش کی آپ کے سامنے کہ میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ماں سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، کیا تم اس کی شہادت دیتے ہو؟ بہرحال اس شخص نے نہیں دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لا نستعین من المشرک، یعنی کہ ہم وی ڈونٹ ٹیک ہیلپ فرام مشرکین۔
تو اس میں میں نے استعانہ بالمشرکین کے کانسیپٹ سے کہ when it is allowed to take help from مشرکین during war، اور جنگ میں اسلامی فقہ میں کن شروط اور کن پابندیوں کے ساتھ جو ہے مشرکین سے استعانت جائز ہے، اور کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ مطلق تھا؟ تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ مطلق اسٹیٹمنٹ نہیں تھا، بلکہ ایک کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ تھا، اور اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے ہم چلتے ہیں، اور آج جو ہے وہ جنگ بدر ہی کے کانٹیکسٹ میں کچھ اور اسٹوریز بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی اسٹوری جو میں بیان کروں گا آج، وہ ہے حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب کے خواب کا تذکرہ ہے نا۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، اور یہ مستدرک حاکم میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی بھی ہے روایت، اور دوسری کتب حدیث میں بھی یہ موجود ہے، یعنی ابن سعد میں بھی اور ابن اسحاق جو سیرت کی کتابیں ہیں دو، اس میں بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی یعنی حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا تھا، اس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا کب ہے؟ یہ خواب دیکھا ہے جو قاصد آیا ہے نا ابو سفیان کے قافلے کی خبر لے کے، دمدم نام تھا جس قاصد کا۔ وہ قاصد جب مکہ میں داخل ہوا ہے، مکہ میں پہنچ کے اس نے جو اعلان کیا ہے نا، اس سے 3 دن پہلے جو ہے حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اس کا تذکرہ ہم کریں گے۔ پہلی چیز یعنی چند پوائنٹ سمجھ لیجیے، یہ کون ہے؟ عاتکہ بنت عبد المطلب کون ہے؟ دھیان رکھیے گا، یاد رکھیے گا ان کا نام۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پھوپھی ہیں، اور یہ جو ہیں وہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ یہ حضرت عباس اور یہ دونوں مکہ میں موجود تھے جنگ بدر کے موقع پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یعنی عاتکہ بنت عبد المطلب نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے 2 قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بینیفٹ کے لیے وہ مکہ میں تھے، تاکہ اہل مکہ کے خبر وغیرہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں۔ تو یہ ایک قول ہے عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، کہ اس وقت بھی عباس رضی اللہ عنہ دل سے ایمان والے ہو چکے تھے، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا۔ دوسرا قول یہ کہ نہیں، عباس رضی اللہ عنہ نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ جنگ بدر میں جب قید ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، یعنی اہل مکہ کی طرف سے لڑتے ہوئے قید ہوئے، اور پھر جو ہے وہ مدینہ پہنچے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ دوسرا قول ہے، یہ زیادہ مشہور قول ہے نا، لیکن دونوں قول ہیں، دونوں کی تائید ملتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ دل کا ہے، تو وی ڈونٹ نو، ٹو بی آنےسٹ وی ڈونٹ نو کہ ویدر ہی ایکسیپٹڈ اسلام بیفور دا انسیڈنٹ آف بدر اور ناٹ، وی ڈونٹ نو، وی ہیو نو وے ٹو نو۔ بٹ ہاں، دونوں طرح کے اقوال جو ہیں وہ کتب احادیث میں ملتے ہیں حضرت عباس کے تعلق سے۔ دوسری عاتکہ بنت عبد المطلب، یہ بہن ہے ان کی، ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو عاتکہ بنت عبد المطلب نے اسلام قبول کیا کہ نہیں، کیونکہ اس تعلق سے واضح کسی حدیث میں ذکر منقول نہیں ہے، پہلی بات میں بتا دوں، یعنی کتب حدیث میں ان کا ذکر جو ہے موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا، ایک وضاحت۔ دوسری وضاحت، عاتکہ بنت عبد المطلب کے بارے میں کتب سیرت میں بھی کوئی واقعہ منقول نہیں ہے، یعنی اگر آپ پڑھتے ہیں تو کہیں بھی ان کا ذکر نہیں پڑھیں گے سوائے اس واقعے کے، یعنی جنگ بدر سے، اور نہیں، ابو سفیان کا قاصد جو مکہ میں پہنچتا ہے، اس کے پہنچنے سے 3 دن پہلے جو انہوں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب والی سٹوری کے ماں سوا کہیں بھی ان کا تذکرہ کتب سیرت کے اندر نہیں ملتا، یعنی احادیث تو چھوڑ دیجیے، احادیث تو مزید یعنی مستند ہونے کی حیثیت سے بہت پختہ ہوتی ہیں، لیکن احادیث کے بعد درجہ آتا ہے سیرت کی کتب کا، جو جن کی حیثیت تاریخی ہوتی ہے نا۔ تو سیرت کی کتب میں بھی ان کا ذکر جو ہے اس واقعے کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے اسلام قبول کیا بعد میں کہ نہیں، اس وقت تک تو نہیں کیا، یہ پکی بات ہے نا۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا، تو اس تعلق سے 2 قول ہے۔ ایک ابن اسحاق کا قول ہے، ابن اسحاق نے ان کے اسلام کی نفی نہیں کی ہے، یعنی نگیٹ نہیں کیا ہے کہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن ابن اسحاق نے یہ ضرور منشن کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں صرف صفیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اکیلی ایسی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ ایکسکلوسیولی ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں یہ نہیں مینشن کیا ہے کہ عاتکہ بنت عبد المطلب نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، ایسا کچھ مینشن نہیں کیا، لیکن ان کی تحقیق کے مطابق صرف اور صرف جو ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پھوپھیوں میں سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو گویا کہ انڈائریکٹ کنکلوژن ابن اسحاق کی روایت سے تو یہی نکلتا ہے کہ انہوں نے اسلام بعد میں بھی قبول نہیں کیا تھا، یا قبول کیا بھی تھا تو یہ اتنی کم فیمس تھیں، یا ان کا ذکر اتنا کم ہے، یا اتنی یہ لیس نون تھیں
کہ کسی بھی کتب سیرت میں ان کا ذکر اس واقعے کے علاوہ نہیں ملتا، لہٰذا ان کے اسلام کے بارے میں ہمیں کلیئر کٹ انفارمیشن نہیں ہے۔ لیکن طبقات ابن سعد میں اگر ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی سیرت کے اولین سورسز میں سے، جیسا آپ کو پہلے لیکچر میں یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ سیرت کے سورسز جو ہیں کون کون سے ہیں، پہلے اور دوسرے لیکچر میں کافی تفصیلی ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ جو سیرت کے زیادہ یعنی سب سے زیادہ تین مستند، سب سے اولڈسٹ اور سب سے زیادہ یعنی جن پہ ریلائی کیا جاتا ہے تمام کتب سیرت میں، وہ تین ہی ہیں، یعنی ابن اسحاق، ابن ہشام اور طبقات ابن سعد۔ اور بھی کتب سیرت ہیں لیکن ان میں تین سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ تو اس میں طبقات ابن سعد میں یہ ملتا ہے کہ عاتقہ بنت عبد المطلب نے اسلام قبول کر لیا تھا بعد میں، ہے نا؟ تو اس بیسس پہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم مان کے چلتے ہیں کہ چونکہ طبقات ابن سعد میں منشن ہے، تو مان لیتے ہیں کہ عاتقہ بنت عبد المطلب نے اسلام بعد میں قبول کر لیا ہوگا، لیکن ان کے تعلق سے اور کوئی انفارمیشن ہمیں نہیں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ اب ان کے خواب کا تھوڑا واقعہ پڑھتے ہیں۔ جی، تو ہم، تو خواب انہوں نے کیا دیکھا، ہے نا؟ یہ مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے۔ خواب انہوں نے کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا، 3 دن پہلے کی بات ہے، ابھی ہم نے آپ کو رفلی یہ بتا دیا ہے کہ ابو سفیان کا قاصد آیا اور پھر جو ہے قریش جو ہے جنگ کے لیے نکلی اور ان کی ایسی ایسی پریپریشنز وغیرہ تھی۔ یہ باتیں تو ہم نے آپ کو بتا دی ہیں، لیکن تھوڑا بیک چلتے ہیں ٹائم لائن میں، اور ہم اب اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب ابھی ابو سفیان کا قاصد نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دمدم ابھی مکے کے اندر نہیں آیا ہے، اس سے بھی 3 دن پہلے چلتے ہیں۔ 3 دن پہلے سیدہ عاتقہ رضی اللہ عنہا نے یہ خواب دیکھا کہ ایک قاصد آیا ہے، ایک اعلان کرنے والا آیا ہے مکے کے اندر، اور وہ مکے کی جب وادیوں میں پہنچا تو لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے غداروں، اے لوگوں، اے اہل مکہ، اے قریش والوں، آج سے 3 دن بعد تم اپنی موت کو مل لو، یعنی آج سے 3 دن بعد تم اپنی موت سے جا ملو، یہ اس نے اعلان کیا۔ پھر وہ شخص کعبے پہ چڑھتا ہے اور کعبے پہ کھڑے ہو کے وہ اعلان کرتا ہے کہ اے قریش والوں، اے غداروں، آج سے 3 دن بعد تم اپنی موت سے جا ملو۔ پھر جو ہے وہ جبل ابو قبیس پہ چڑھ جاتا ہے۔ جبل ابو قبیس کون سا ہے؟ یہ وہی پہاڑ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے یا صباحہ کا نعرہ لگایا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلی بار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام دعوت دینے کا حکم نازل ہوا تھا قرآن مجید کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے اور آپ نے پھر یہ اعلان کیا تھا یا صباحہ، وہ نعرہ اس تعلق سے ہم نے ایک لیکچر باضابطہ دیا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ابو لہب کا ری ایکشن، اور پھر اس کے نتیجے میں قرآن میں سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب وغیرہ کا نزول ہوا ہے۔ تو وہ وہ بات بھی ہم نے تفصیل سے وہاں بتائی تھی۔ تو یہ وہی یعنی پہاڑ ہے جبل ابو قبیس۔ تو جبل ابو قبیس پہ یہ ساری چیزیں خواب کے اندر ہو رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب کا خواب ہے، پھر وہ شخص جو ہے کعبے سے اتر کے پھر جبل ابو قبیس پہ چڑھ جاتا ہے اور وہاں بھی اعلان کرتا ہے کہ اے قریش والوں، اے مکہ والوں، آج سے 3 دن بعد جا کے اپنی موت کو ملو۔ ٹھیک ہے؟ پھر وہ ایک بڑا سا پتھر اٹھاتا ہے اور جبل ابو قبیس سے وہ پتھر نیچے پھینکتا ہے۔ یہ خواب کے اندر کی بات ہے، آپ ذرا نوٹ کرتے ہیں۔ وہ پتھر جو ہے زمین پہ گرتا ہے اور پتھر چور چور ہو جاتا ہے، اور پتھر اتنے حصوں میں چور ہو جاتا ہے کہ ہر کنکڑی جو ہے اڑ کے مکے کے ہر گھر کے دروازے پہ جا کے لگتی ہے، یعنی مکے میں قریش کے جتنے بھی مکانات تھے، جتنے لوگوں کے مکانات، وہ پتھر چور چور ہوتا ہے، اور اس پتھر کے جو اوشیش کہہ لیجیے یا اس کے جو کنکڑیاں ہیں وہ اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں، اس طریقے سے پھیل جاتی ہیں پورے مکے کے اندر کہ ہر مکے کے گھر کے دروازے پہ وہ جا کے پتھر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ بس یہ خواب تھا، اور وہ شخص جو ہے وہ خون میں لت پت تھا، یہ خواب کے اندر جو قاصد آیا ہے وہ خون میں لت پت تھا، اور اس نے یہ اس طرح کے واقعات یعنی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی، پہلے مکے کی وادی میں اعلان کیا، پھر کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کیا، پھر جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے اعلان کیا، پھر جو ہے وہ اس نے پتھر پھینکا جبل ابو قبیس سے، اور پتھر چور چور ہو کے مکے کے ہر گھر کو جا کے ہٹ کر گیا۔ تو یہ پورا انسیڈنٹ جو ہے وہ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب نے دیکھا، اور اعلان کرنے والے شخص بس یہی کہہ رہا تھا کہ اے قریش والوں، 3 دن بعد، آج سے 3 دن بعد جا کے اپنی موت کو ملو، اور پھر وہ جو پتھر ہے وہ ہر گھر کو ہٹ کرتا ہے۔ بہرحال یہ خواب تھا، اور اس خواب کا انٹرپریٹیشن بہت تفصیلی تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ اس خواب میں قریش کے لیے کوئی بری نیوز تھی۔ ٹھیک ہے؟ پہلی پوائنٹ نمبر 1۔
پوائنٹ نمبر ٹو، اس میں یہ جو بھی بری نیوز تھی دیٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ ایوری ہاؤس ہولڈ آف قریش، بیکاز جو اب جبل ابو قبیس سے وہ پتھر گرایا تھا اس شخص نے، اس قاصد نے، وہ پتھر چور چور ہو کے ہر گھر، قریش کے ہر گھر کو ہٹ کرتا ہے. تو واٹ ایور پرابلم دیٹ از کمنگ فار دا قریش از گوئنگ ٹو افیکٹ ایوری ہاؤس ہولڈ آف قریش. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کہ قریش کے کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی موت سے کو 3 دن بعد جو ہے اپنی موت کو جا کے ملو. تو یعنی جب بھی وہ قاصد مکے کے اندر آئے گا اس کے 3 دن بعد قریش کے بہت سے لوگوں کی موت ہوگی، اور قریش کے ہر گھر میں اس کا صدمہ پہنچے گا. قریش کا ہر گھر جو ہے اس موت سے افیکٹڈ ہوگا، یا یوں کہہ لیجیے کہ قریش کے ہر گھر میں سے کسی نہ کسی کی موت ہوگی. یہ تھا کل خواب. اور یہ خواب ایک ایسی عورت نے دیکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، عبد المطلب کی بیٹی تھیں، اور مشرک تھیں اس وقت. یعنی مشرک تو اللہ علم نہیں کہہ سکتے کہ مشرک تھیں کہ نہیں، لیکن ہاں ایمان والی نہیں تھیں، یعنی کم سے کم کافر ضرور تھیں. ٹھیک ہے. ایمان نہیں لائی تھیں اس وقت. تو یہ خواب جب انہوں نے دیکھا، یہ صبح اٹھیں تو کافی پریشان تھیں. انہوں نے اپنا خواب جو ہے حضرت اپنے بھائی عباس رضی اللہ عنہ کو بیان کیا. عباس ظاہر ہے اس وقت ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا عباس نے. ٹھیک ہے. تو عباس نے جب یہ خواب سنا تو اتنا تو سمجھ میں آ گئی ان کو بات کہ یہ کوئی ڈسٹربنگ خواب ہے، یہ کوئی بہت پلیزنگ اور کوئی بہت ہی خوشخبری اور بشارت والا خواب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب جو ہے تمہارا بڑا خطرناک ہے، اس کو تم کسی سے بیان نہیں کرنا، اس کو اپنے تک ہی رکھو. ممکن ہے کہ قریش اگر تمہارے اس خواب کو سنے تو پھر وہ ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. آلریڈی قریش کہیں نہ کہیں وہ بنو ہاشم سے اور بنو عبد المطلب سے چڑھے ہوئے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان میں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. پھر یہ کہ پھر اب یہ بچے کھچے لوگ بنو ہاشم کے بچے تھے مکے کے اندر، تو ان پہ ایک الگ قسم کا اسٹریٹجک پریشر تھا باقی قریش کی طرف سے، ہے نا، کفار قریش کی طرف سے. تو اس وجہ سے معاف کیجیے گا، عباس رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ ابھی تم اپنے اس خواب کو کسی کو بیان نہ کرو. بہرحال عباس رضی اللہ عنہ نے منع تو کر دیا، لیکن عباس کے ایک بہت قریبی ساتھی تھے، ان کا نام تھا ولید بن عتبہ. ولید بن عتبہ کافروں میں تھا، آپ جانتے ہیں مکہ کے بڑے کافروں میں تھا، بڑے لیڈرز میں تھا. ولید بن عتبہ، یہ عتبہ بن ابی ربیعہ کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے نا. ولید بن عتبہ یہ بھی بڑا یعنی یوں کہہ لیجیے کہ کفار قریش میں بڑے لوگوں میں اس کا نام تھا، لیڈرز میں سے تھا. ناٹ دا ٹاپ لیول لیڈرز بٹ ہی واز ون آف دا لیڈرز. ٹھیک ہے. تو عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی دوستی تھی. عباس نے ان کو اپنی بہن کا خواب بتا دیا، اور عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہہ دیا ولید سے کہ اے ولید تم یہ خواب کسی سے ذکر نہیں کرنا. ظاہر ہے کہ یہ خواب جو ہے دس از ناٹ سم تھنگ ویری ویری گڈ اینڈ ویری اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از ریفلیکٹیو آف سم گڈ نیوز. اٹس ناٹ ریفلیکٹیو آف گڈ نیوز. اس کو آگے بیان نہیں کرنا. بہرحال عباس رضی اللہ عنہ نے اس پہ بھروسہ کر کے اس کو یہ بات بتا دی، یہ خواب بتا دیا. ولید نے کیا کیا، اس نے جا کے اپنے باپ اتبا کو بتا دیا اور کہا کہ آپ یہ بات آگے کسی کو نہ بتائیں کیونکہ عباس نے مجھے ایسا کہا ہے، اور ایسی سی بات ہے جو عباس کی بہن عاتکہ نے خواب میں دیکھا. اتبا کے ذریعے یہ بات دھیرے دھیرے قریش میں سب جگہ پھیل گئی، یہاں تک کہ ابو جہل کو بھی یہ بات معلوم چل گئی. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے جو یہ خواب دیکھا تھا عاتکہ بنت عبد المطلب نے، وہ قریش میں پھیل چکا تھا. ابھی تک قاصد آیا نہیں ہے، ہم تھوڑا ٹائم میں بیک آ گئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو. ابھی تک وہ قاصد ابو سفیان کا آیا نہیں ہے، اور قریش کو کوئی کان و کان خبر بھی نہیں ہے کہ ایسا دور دور تک بھی کسی ہونے کی کوئی پاسبلٹی ابھی قریش کو نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ابو جہل کو یہ بات معلوم چل گئی، لیکن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پورے قریش میں یہ بات پھیل چکی ہے، عاتکہ کا خواب جو ہے پورے قریش میں پھیل چکا ہے. تو عباس رضی اللہ عنہ اپنے یوزول معمول کے ساتھ جو ہیں وہ کعبے میں گئے، کعبے کا طواف وغیرہ کیا، اور جو بھی ان کے ریچولز تھے وہ انہوں نے کیے، جیسا کہ عام مشرکین عرب کیا کرتے تھے. اس کو کرنے کے بعد ابو جہل نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عباس جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ تو ہماری مجلس میں آنا. یعنی وہ جو مسجد حرم کا صحن ہوتا ہے نا، اس میں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، تو کہا کہ تم ہماری مجلس میں آنا. تو عباس رضی اللہ عنہ ہی واز انویئر آف وٹ از ہیپننگ، اور وہ وہاں چلے گئے. وہاں پہنچے تو ابو جہل نے طنزیہ انداز میں ایک طنز کے انداز میں کہا کہ اے عباس یہ بتاؤ کہ بنو ہاشم میں سے کیا اب فیمیل نبی بھی ہونے لگی ہیں کیا، یعنی فیمیل پروفیٹس بھی ہونے لگی ہیں کیا، کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ تمہارے ایک بنو ہاشم میں سے ایک مرد نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب تمہاری عورتیں بھی نبی ہونے لگی ہیں کیا. عباس رضی اللہ عنہ کو بات نہیں سمجھ میں آئی کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو. تو بہرحال ابو جہل نے کہا کہ ابھی تک تو ہم تمہارے بھتیجے کو جھیلتے آئے تھے کہ وہ جو ہے ہمیں آسمان کی خبریں سناتا تھا اور غیب کی باتیں بتاتا تھا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا بتاتا تھا.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ اس کا اشارہ تھا. اب تمہاری بہن جو ہے یعنی کہ جو بنو ہاشم کی عورتیں ہیں وہ بھی نبوت کا کام کرنے لگیں، وہ بھی بتانے لگیں کہ کل کو کیا ہونے والا ہے. ظاہر ہے اس پہ عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے تو امید نہیں کی تھی کہ ولید جو ہے وہ اس طرح سے بات کو بتا دے گا اور پھر وہ بات اتبا کے تھرو باقی قریش کے سرداران تک پہنچ جائے گی. بہرحال عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اور ابو جہل نے پھر اس کا کہا کہ دیکھو عباس، یاد رکھ لو کہ اگر آج سے 3 دن بعد کچھ نہیں ہوتا ہے نا، یعنی یعنی جس دن سیدہ عاتکہ نے خواب دیکھا اس کے 2 دن بعد کی اب بات چل رہی ہے. یعنی ابھی وہ جس دن کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا، یعنی قاصد کے آنے کے دن سے 1 دن پہلے کی بات. تو ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کچھ نہیں ہوتا ہے ایسا جیسا کہ تمہاری فیمیل نبی نے بتایا ہے، تمہاری فیمیل پروفیٹس نے جیسا بتایا ہے، اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے نا تو ہم کعبے کی دیوار پہ لکھ دیں گے کہ بنو عبد المطلب سب سے جھوٹے لوگ ہیں. عرب کے تمام لوگوں میں سب سے جھوٹے لوگ جو ہیں بنو عبد المطلب ہیں، کیونکہ پہلے ہی تمہارے بھتیجے نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور اب تمہاری جو عورتیں ہیں وہ بھی نبوت کا کام انجام دے رہی ہیں. تو اگر ایسا نہیں ہوتا جیسا تمہاری بہن نے بتایا ہے تو ہم کعبے کی دیوار پہ لکھ دیں گے کہ بنو عبد المطلب سے جھوٹا عرب میں کوئی موجود ہی نہیں. ٹھیک ہے. بہرحال ابو جہل تھا، اس نے طنزیہ انداز میں غصے کے انداز میں باتیں کہیں. عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت تو کوئی جواب نہیں تھا. بہرحال وہ غصے میں بھنے ہوئے واپس اپنے علاقے میں پہنچے. اپنے علاقے میں پہنچے تو بنو ہاشم کی عورتیں اور بنو عبد المطلب کی عورتوں کو معلوم چل گیا تھا کہ ایسی ایسی باتیں ابو جہل نے مجلس میں کہی ہیں اور بنو ہاشم کو مطلب ذلیل کیا ہے. تو اس پہ جو بنو ہاشم کی عورتیں اور بنو ہاشم کے جو یہ تھے، انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ کو کوسنا شروع کر دیا کہ تم کیسے بنو ہاشم کے انسان ہو کہ تم ابو جہل کے سامنے جو ہے وہ جواب نہیں دے سکے، ہے نا. تم نے جو ہے وہ بنو ہاشم کی تذلیل کرا لی، بنو ہاشم کی عورتوں کو بے عزت کروا لیا. تو یہ بات حضرت عباس سے بڑی گراں گزری. وہ رات بھر سو نہیں پائے. اگلے دن صبح ہوئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں آج جا کے بھری مجلس میں ابو جہل کو ذلیل کروں گا، ہے نا. ابو جہل کو ذلیل کروں گا کہ اس نے بنو ہاشم کے بارے میں ایسا کیوں کہا اور بنو ہاشم کی عورتوں کے بارے میں ایسا کیوں کہا. تو بہرحال عباس رضی اللہ عنہ غصے میں پہنچے اور کعبے وغیرہ کا طواف کیا اور اس کے بعد ابو جہل کو کھوجنے لگے. تو دیکھا کہ ابو جہل سامنے کھڑا ہے اور ان کی طرف نظر نہیں ملا رہا اور نظریں کترا کے وہاں سے نکل رہا ہے. دوسرے سرداران کے پاس گئے تو وہ بھی نظریں کترا کے نکل رہے ہیں. تو حضرت عباس کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، ابو جہل کو آج ہمت نہیں ہے کہ میرا سامنا کر سکے اور میں جو سنانے آیا ہوں اس کو سن سکے. تو لوگوں نے بتایا کہ جو تمہاری بہن نے خواب دیکھا تھا قاصد کا، وہ قاصد آ چکا ہے اور اس نے ایسا ایسا اعلان کیا. اب یہ تیسرا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن قاصد ایکچول میں آیا ہے، جو اس کا خواب سیدہ عاتکہ نے 3 دن پہلے دیکھا تھا. تو اب جو ہے ظاہر ہے کہ مکہ والوں پر تھوڑا سا تو وہ ایک روب قائم ہوا کہ یار یہ جو اس کی بنو ہاشم کی عورتیں بھی بتا رہی ہیں وہ بھی صحیح ہو جا رہا ہے. تو بہرحال اس خواب کے باوجود قریش کے جوش اور غصے میں کوئی کمی نہیں ہوئی، ان کے جنگی ارادوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی. وہ اپنی جنگ کے لیے تیار تھے. اور عباس رضی اللہ عنہ ظاہر ہے دل ہی دل میں تھوڑا سا خوش تو ہوئے کہ کم سے کم ان کی بات جو ہے ان کی بہن کی بات صحیح ثابت ہوئی، بنو ہاشم کی عزت تھوڑا دوبارہ سے بحال ہو گئی. تو یہ عاتکہ بنت عبد المطلب کا ایک اسٹرینج سا خواب تھا جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. یہ ہر سیرت کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن بعض کتب سیرت وغیرہ میں یہ مل جائے گا آپ کو. ابن اسحاق اور طبقات ابن سعد میں مل جائے گا. مستدرک حاکم میں یہ حدیث جو ہے عبداللہ سوری معاف کیجیے گا، عباس رضی اللہ عنہ کی ہی مرویات سے ملے گا آپ کو. یعنی عباس رضی اللہ عنہ ہی راوی حدیث ہیں اس حدیث کے. تو بہرحال یہ کچھ بات تھی جو ابو جہل اور عباس کے بیچ میں تکرار ہوئی تھی اور عاتکہ بنت عبد المطلب کا خواب کے کانٹیکس میں. تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. تو اب واپس سے ہم اسٹوری کے پریزنٹ کانٹیکس میں آتے ہیں. جی کسی بھائی نے ہاتھ اٹھائے، کوئی سوال اگر ہے تو بچا کے رکھ لیں لاسٹ کے لیے انشاءاللہ، ہے نا. اور اگر ایسا کوئی سوال ہے جو ابھی جواب دینا بہت ضروری ہے تو پھر پوچھ سکتے ہیں، ادروائز لاسٹ کے لیے بچا کے رکھیں. جی چلتے ہیں آگے، ایک سیکنڈ بس. اچھا، تو لشکر قریش جب نکل رہا تھا جنگ کے لیے تو اب ہم قریش کے کچھ سرداران کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کر لیں کہ کون کون اس جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا، یعنی کون نہیں چاہ رہا تھا شامل ہونا، کون چاہ رہا تھا. بہرحال سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابو لہب کی. ابو لہب جو ہے، ابو لہب کو یاد کر لیجئے کون ہے. ابو لہب یہی وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی ہے. اور اس کے بارے میں کئی بار باتیں آ چکی ہیں. سورہ قرآن مجید میں جو سورہ ہے اس کے اوپر لعنت کرتی ہوئی، وہ سورہ لہب جو ہے، تبت یدا ابی لہب و تب والی سورہ. تو
وہ بھی اسی کے تعلق سے ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یا سواح کا نعرہ لگایا تھا، کھلے عام دعوت دینی شروع کی تھی جبل ابو قبیس سے، تو اس نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سخت کلمات کہے تھے. پھر اس کے جواب میں قرآن میں آیت جو ہے نازل ہوئی تھی. بہرحال یہ چچا تھا، لیکن عرب کی عام روایت کے مطابق جو اپنے قبیلے والوں کا ساتھ دینا، اگرچہ وہ غلط ہوں، یہ عرب کی عام قبائلی روایت تھی کہ اپنے قبیلے والے خطا پہ بھی ہوں تو بھی ان کا ساتھ دیا جائے. اس رسم کو بہت مضبوطی سے عرب جو ہیں وہ فالو کیا کرتے تھے، لیکن ابو لہب نے اس رسم کو بھی توڑ دی اسلام کی مخالفت میں. گویا کہ ابو لہب کہیں نہ کہیں عرب کی نگاہوں میں بھی تھوڑا گر گیا تھا، کیونکہ عرب ایکسپیکٹڈ اے پرسن ٹو سپورٹ ہز ٹرائب ایون اف ہز ٹرائب از رانگ. ٹھیک ہے. بٹ ابو لہب یعنی ہز انیموسٹی ٹورڈز اسلام واز فار مور دین ہز لائلٹی ٹورڈز ہز ٹرائب. تو اس وجہ سے ابو لہب نے اسلام کی بھی بڑی مخالفت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور ابو طالب کے انتقال کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی ذمہ داری جو ہے ابو لہب پہ جاتی تھی نا، فطری اعتبار سے. وہی چچا تھا، وہی بنو ہاشم کا سردار تھا، لیکن بہرحال اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ نہیں کیا، بلکہ اس نے حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال ہی دیا تھا، ہے نا. تو آپ جب طائف گئے تھے تو نکال ہی دیا تھا نا، پھر وہ واپس آئے، اسی وجہ سے آپ نے پناہ جو لی تھی وہ مطعم بن عدی سے پناہ لی تھی، کیونکہ آپ اپنے قبیلے بنو ہاشم میں بھی نہیں جا سکتے تھے. تو واقعات پہلے گزر چکے ہیں، آپ جانتے ہیں. ابو لہب کی ایک نیکی ہے جس کا ذکر جو ہے کتب حدیث میں تفصیل سے موجود ہے، وہ مسند احمد ہو یا بخاری ہو یا دوسری کتاب حدیث کتب حدیث میں منقول ہے. وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے، جب یہ یعنی کہ ابھی نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے، جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت یہ بہت خوش ہوا تھا اپنے بھتیجے کی پیدائش پہ، اور اس نے جو ہے اپنی اس کی جو ایک غلام عورت تھی، اس کے یہاں لونڈی تھی، اس کا نام تھا حضرت صوبیہ. تو اس کو اس نے آزاد کر دیا تھا خوشی میں، اور کہا تھا کہ جاؤ محمد کو دودھ پلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ. ابھی نام نہیں رکھا گیا تھا اس وقت. تو حضرت صوبیہ جو ہیں وہ شی واز دا سیکنڈ وومن ٹو فیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ اس کی یہ نیک یعنی در حقیقت یہ نیکی نہیں ہے کیونکہ کفر کی حالت میں کی گئی، لیکن بہرحال کفر کی حالت میں کی ہوئی نیکی بھی انسان کے عذاب میں تخفیف کا سبب بنتی ہے، نو ڈاؤٹ. یعنی کوئی نیکی اللہ کے یہاں رد نہیں ہوتی، لیکن ہاں کفر کی حالت میں کی ہوئی نیکی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اٹ از ناٹ sufficient enough to bring you out of جہنم. It will never bring you out of Jahannam. As long as there is kufr, it will never bring you out of Jahannam. But the neki done in the halat of kufr is also going to reduce your punishment. Many of the kuffar, their punishments will be reduced because of their good deeds. है ना? Obviously, a good deed in absence of iman is not going to bring you out of Jahannam, but it is going to reduce your پنشمنٹ. اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی کفر کی حالت میں، تو اس کے بھی بہت سارے جو ہے وہ عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے. علامہ ابن تیمیہ نے باضابطہ اس پہ جو ہے اپنی کتاب مجموع الفتاویٰ میں غالباً 10ویں یا 13ویں جلد میں، ابھی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، اس پہ تفصیل سے لکھا ہے کہ اس طرح جو ہے کفار کے عذاب میں تخفیف کے اسباب کیا کیا ہوتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی کافر نے مدد کی ہوگی تو اس کی بھی عذاب میں بہت کمی کر دی جاتی ہے. اگرچہ حالت کفر میں موت جو ہے یعنی this is the rule of Allah that a person who dies upon kufr is not going to enter Jannah. But even if he dies upon kufr and he has done some good deeds, that is going to reduce his punishment in Jahannam. This is not very clear thing to many of the people. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ بات، لیکن یہ باضابطہ مطلب تفصیلی گفتگو اس پہ. تو ابو لہب کے عذاب میں بھی تخفیف کی جاتی ہے، اور اس کا سبب یہ کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اس دن، یعنی جو سوموار کا دن ہے، اس دن ابو لہب کو جو ہے کچھ گھونٹ پانی جہنم میں دیا جاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حضرت عباس صحیح روایت ہے، یہ مسند احمد میں موجود ہے. صحیح حدیث ہے یہ، بخاری میں بھی یہ روایت اگرچہ بخاری میں جو یہ سند ہے وہ منقطع ہے، اس میں تابعین کا قول موجود ہے، وہ حدیث مرفوع نہیں ہے. لیکن جو مسند احمد میں ہے وہ عبداللہ حضرت عباس سے مروی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جاتی ہے، گویا یہ مرفوع روایت ہے مسند احمد کی. تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب کو جو ہے جہنم میں بھی چند گھونٹ پانی کے دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے اپنی غلام لونڈی کو آزاد کیا تھا. تو گویا کہ ایک کافر و مشرک بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعانت اور مدد کا راستہ بنتا ہے، وسیلہ بنتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی اعتبار سے بینیفٹ پہنچانے کا سبب بنتا ہے، تو وہ اس کے عذاب میں تخفیف کا سبب ہو جاتا ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی کرتا ہے تو بھی وہ اس کے عذاب میں تخفیف کا سبب ہو جاتا ہے. اب ذرا سوچیں کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، آپ کے اوپر درود بھیجتا ہے، آپ کا ذکر خیر کرتا ہے، تو یہ بتائیں کہ کیا یہ عمل اس کے عذاب میں اور اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ
کے یہاں بہت پسندیدہ اعمال میں سے ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، آپ پہ کثرت سے درود پڑھا جائے، آپ کی تعریف کی جائے. گویا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجتے ہیں. تو گویا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ جو اللہ کے صلوات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کی، ملأ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی سب سے جو ٹاپ مجالس لگتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صلوات اپون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ذکر قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجتے ہیں. تو اللہ کی صلوات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سب سے اعلیٰ مجالس میں سب سے عظیم انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تعظیم ایک کافر کے لیے بھی بینیفیشیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ایک کافر کے لیے بھی بینیفیشیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے الفاظ نکالنا اپنی زبان سے کفر کے باوجود بینیفیشیل ہے اس انسان کے لیے. تو آپ ذرا تصور کریں کہ جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں توحید ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ کے دین کی قدر و قیمت ہو، وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، آپ کی تعظیم کرے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے لیے درجات کی بلندی اور اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل نہیں ہوگا یہ. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. ابو لہب کے کانٹیکس میں یہ بات میں نے ذرا ایکسٹینڈ کر دی، لیکن یعنی باضابطہ اس پہ سیپریٹ لیکچر دیا جا سکتا ہے کہ آپ کی تعظیم کے حقوق کیا کیا ہیں، آپ کی تعظیم کس طرح کرنی ہے. اور آپ کی تعظیم بذات خود بہت بڑا عمل ہے. یعنی آپ کی تعظیم ذریعہ نہیں ہے کسی نیک اعمال تک پہنچنے کا، وہ بذات خود ایک نیک اعمال ہے. یعنی کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں نا جو ذریعہ ہوتے ہیں کسی دوسرے اعمال تک پہنچنے کا، اس وجہ سے ان کو نیک اعمال کہا جاتا ہے نا. لیکن کچھ نیک اعمال بذات خود نیک اعمال ہوتے ہیں، یعنی فی نفسہ ہی جو ہے وہ نیک اعمال ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر آپ سورہ فتح پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے جو ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو جو ہے شاہد گواہ بنا کے بھیجا ہے، مبشر بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر، وَتُعَذِّرُوهُ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرو، آپ کی عزت کرو، آپ کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، بکرتم واسیلہ، صبح اور شام. گویا کہ مقصد بعثت رسول میں سے یہ اہم ترین مقاصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے، آپ کی تعظیم اور آپ کی تعظیم کی جائے. یعنی آپ کی تعظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بذات خود مقصود ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ قرآن مجید اس کا شاہد. تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ کفر کے باوجود یہ نفع دیتا ہے، اگرچہ یہ جہنم سے نکال نہیں سکتا کفر کی موجودگی میں، لیکن کفر کے باوجود یہ نفع دیتا ہے. اور اس کا ہم سب سے بہترین اگزامپل دیکھتے ہیں ابو لہب کے کانٹیکس میں، کہ جس پہ اللہ کی لعنت و پھٹکار اتری ہے. قرآن مجید قیامت تک پڑھا جائے گا اس کے اوپر لعنت، اس کے باوجود اس کا ایک عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریموٹلی بینیفیشل تھا، اس کے سبب اس کو جہنم میں پانی دیا جاتا ہے. بہت بڑا پریویلیج ہے نا یہ. ٹھیک ہے. تو بہرحال ابو لہب جو ہے، واپس آتے ہیں سٹوری کی طرف. تو ابو لہب جنگ بدر میں شامل نہیں ہوا. کیوں نہیں شامل ہوا؟ میں نے ابو لہب کے کچھ اوصاف بیان کر دیے، ابو لہب کے کانٹیکس میں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر وغیرہ کے بارے میں بات کر لی. لیکن واپس آتے ہیں، ابو لہب اس جنگ میں شامل نہیں ہوا. کیوں نہیں شامل ہوا؟ اس کے بارے میں کہیں تفصیل سے مجھے کوئی ریزن نہیں سمجھ میں آیا، ریزن نہیں ملا مجھے. پرائمریلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ریزن تو یہ ہے نا کہ ابو لہب کو حضرت عاتقہ کے خواب کا علم ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ بھائی اس کی بات تو صحیح ثابت ہو گئی نا، 3 دن میں وہ قاصد آ گیا. ممکن ہے کہ آگے کے جو احوال بیان کیے اس قاصد نے کہ 3 دن بعد اپنی موت کو جا ملو، تو ممکن ہے کہ یہ والا اسپیکٹ بھی ٹرو ہو جائے. تو اس نے جو ہے اس وجہ سے خوف کی وجہ سے شامل نہیں ہوا. کہیں نہ کہیں وہ اسکیپٹسزم اس کے مائنڈ میں آ گیا کہ ممکن ہے کہ یہ بات جو ہے عاتقہ کی ٹرو ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ جنگ میں شامل نہیں ہوا.
دوسرا سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بہرحال اس کو یہ مائنڈ میں تھا کہ بھائی میں اپنے ہی بھتیجے کے خلاف کس طرح لڑوں، یعنی ساری دشمنی کے باوجود ایک کچھ نہ کچھ وہ عرب کلچر کی ایک کہیں نہ کہیں حمیت اس کے اندر موجود تھی، یہ بھی سبب ہو سکتا ہے اس کے شامل نہ ہونے کا، اللہ عالم، ہم نہیں جانتے اس کے دل میں کیا تھا۔ بہرحال اس نے اپنے ریپرزنٹیٹو کے طور پہ آس بن وائل کو بھیجا، آس بن وائل کو، ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں گیا تو بس الگ تھلگ رہا، اس نے اپنے ریپرزنٹیٹو کو آس بن وائل کو بھیجا، ہے نا، آس بن وائل کو کہاں بھیجا؟ جنگ بدر میں بھیجا۔ کیوں بھیجا آس بن وائل کو؟ آس بن وائل کے اوپر 4000 درہم کا قرض تھا ابو لہب کا۔ ابو لہب نے کہا تم مجھے ریپرزینٹ کرتے ہوئے جنگ بدر میں شامل ہو جاؤ، میں تمہارے 4000 کے قرض کو معاف کر دوں گا۔ 4000 درہم کا قرض بہت زیادہ ہوتا ہے، مطلب وی کین ناٹ امیجن، مے بی ملینس اور ایٹ لیسٹ لیک سم تھنگ، تو اتنا قرض معاف کر دوں گا میں تمہارا اگر تم مجھے ریپرزینٹ کرتے ہوئے جنگ میں شامل ہو جاؤ۔ تو آس بن وائل تیار ہو گیا، وہ جنگ کے لیے میں شامل ہو گیا جنگ بدر میں۔ تو ابو لہب کا ریپرزینٹیٹو آس بن وائل تھا جنگ بدر کے اندر۔ دوسری، آس بن وائل کون شخص، اگر آپ یاد کریں حلف الفضول، اگر آپ کو یاد ہو، تھوڑا پہلے جائیں ہسٹری میں، اور حلف الفضول پہ باضابطہ ہم نے ایک سیپریٹ لیکچر دیا تھا، تو حلف الفضول اگر آپ کو یاد ہو تو حلف الفضول کا ڈرائیونگ جو امیجیٹ یعنی امیجیٹ ڈرائیونگ فیکٹر کیا تھا کہ ایک شخص یعنی مسافر تھا، وہ مکے کے اندر آیا تھا، اس کا ٹریڈ تھا مکے کے ایک شخص کے ساتھ، اور اس شخص نے باہر سے آنے والے شخص کا مال ہڑپ لیا اور اس کو جو ہے وہ پیسہ نہیں دیا تھا، اور پھر اس شخص نے جا کے جو ہے کعبے کے پاس اپنے اشعار کہے تھے کہ مجھے یہاں میں اپنے گھر سے اتنا دور آیا ہوں پھر بھی مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سن کے قریش کے کچھ شریف زادے تھے جو جمع ہوئے اور جنہوں نے کہا کہ ہم مکے کی وادیوں میں ظلم نہیں ہونے دیں گے، تو یہی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے حلف الفضول کے اندر، یہ نبوت سے تقریباً 15 سال پہلے کا واقعہ۔ تو وہ قریش کا وہ شخص جس نے مال ہڑپا تھا نا، وہ یہی آس بن وائل تھا۔ آس بن وائل کو اس طرح ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو حلف الفضول کے کانٹیکس میں کہ حلف الفضول جو وجود میں آیا ہے نا، اس کا جو ڈرائیونگ فورس تھا، لاسٹ ڈرائیونگ فورس تھا، وہ آس بن وائل کی ہی ایگریشن تھا اوور پرٹیکولر مسافر، ہے نا، اور جس کے نتیجے میں پھر وہ حلف الفضول کا معاہدہ ہوا تھا، اور پھر اس کی تفصیلات آ چکی ہیں پہلے بھی۔ تو ابو لہب اس میں شامل نہیں ہوا، اس نے جو اس نے آس بن وائل کو اپنا ریپرزینٹیٹو بنا کے بھیج دیا۔ اور کچھ سرداران کے بارے میں بات کرتے ہیں، جلدی جلدی کوشش کرتے ہیں۔ اتبا ابن ابی ربیعہ، ہے نا، اور شیبہ، یہ دو بھائی تھے، یہ بڑا مشہور نام ہے، ان سرداروں میں بہت بڑا نام تھا۔ ان کے کچھ باغات ہوا کرتے تھے طائف کے اندر بھی۔ طائف میں اگر آپ کو یاد ہو طائف والا واقعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک ہار کے ایک باغ کے نیچے بیٹھے تھے، تو اسی شیبہ اور اتبا نے اپنے غلام کو انگور کے کچھ گچھے دے کے ایک پلیٹ میں کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ محمد کو دے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہیں نہ کہیں وہ خیر کا تھوڑا سا مادہ اتبا کے اندر تھا اور شیبہ کے اندر تھا، یہ دونوں بھائی تھے، ان کے باغات طائف میں ہوا کرتے تھے۔ میں نے طائف کے کانٹیکس میں پراپر آپ کو ڈسکرائب کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ کیا میں نے کہ بزنس ریزن کیا تھا، اہل مکہ کی زمین اور باغات وغیرہ طائف میں بھی ہوا کرتے تھے بڑے بڑے رئیسوں کے۔ تو کیا پرپس تھا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ یعنی یعنی ہمارے یہاں جو بہت بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، پھر ان کی زمینیں کہیں میکسیکو میں ہوتی ہے، کہیں بہت سے ایسے کنٹریز میں ہوتی ہیں، تو اسی طرح سے طائف میں بھی یہ لوگ زمین رکھا کرتے تھے۔ تو جس باغ کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور پیڑ کے نیچے ٹیک لگا کے تھک ہار کے، وہ اسی کا تھا، اتبا ابن ابی ربیعہ کا باغ تھا، اور شیبہ، یہ دونوں بھائی تھے۔ تو ان دونوں نے پہلے سوچا کہ ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بہت ہی اے، بری جنگ ہے نا، یہ جنگ تو سمجھو اس طرح سے کہ وہ بھتیجے چچا سے لڑیں گے، بھائی بھائی سے لڑے گا، تو اس وجہ سے اتبا نہیں چاہتا تھا کہ جنگ میں شامل ہو، اس کا بھائی شیبہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ جنگ میں شامل ہو، لیکن بہرحال اس نے کہا کہ اگر اس وقت میں ہم اپنی قوم کا ساتھ نہیں دیں گے، قریش کا ساتھ نہیں دیں گے، تو پوری زندگی کا تانا ہمیں سننا پڑے گا قریش کی طرف سے، تو ممکن ہمیں شامل ہو جانا چاہیے اس جنگ میں۔ بہرحال آدھے من سے یہ دونوں جنگ کے اندر شامل ہوئے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ جب جنگ ہو رہی تھی، ابھی ہم اس کی تفصیلات اپنے وقت پہ بیان کریں گے، لیکن ہم چونکہ اتبا کو ڈسکرائب کر رہے ہیں اور اتبا کے اس کو رول کو اس جنگ میں، تو اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو یہ اپنے سرخ اونٹ پہ سوار ہوا، جب فوجیں آمنے سامنے ہو گئی تھیں، اور یہ اپنے سرخ اونٹ پہ سوار ہو کے قریش کو خطاب کر رہا تھا کہ اے قریش، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جنگ مت کرو ان لوگوں سے، کیونکہ یہ ہمارے ہی بھتیجے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی گھر کے لوگ ہیں، اگر تم جیت بھی جاؤ گے تو بھی ہار جاؤ گے، یعنی اگر اپنی اولادوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے چچاؤں کو قتل کر کے تم جیت بھی جاؤ گے تو تمہاری ہار ہے نا، یہ کون سی جیت ہے؟ اس کے نتیجے میں کون سا تمہیں یعنی کہ خوشی کی بات ہوگی؟ کوئی مسرت کی بات نہیں ہوگی۔
اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ لوگ تمہیں بزدلی کا الزام لگائیں گے تو تم اپنے الزامات مجھ پہ تھوپ دینا، یعنی یہ کہہ دینا کہ جو ہے عتبہ ابن ابی ربیعہ جو ہے وہ ڈر گیا تھا اور اس وجہ سے ہم نے محمد اور اس کے ساتھیوں سے جنگ نہیں کی، یہ الزام مجھ پہ ڈال دینا، لیکن یہ جنگ نہ کرو، میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ اور یہ بار بار اپنی اونٹوں پہ ٹریول کر کے لوگوں کو سمجھا رہا تھا، لیکن ابو جہل نے بہرحال ابو جہل ماننے کا نہیں تھا، وہ یعنی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابو جہل کے بارے میں کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، تو کسی موقع پہ بھی ہم نہیں دیکھتے کہ ابو جہل نے کوئی کسر چھوڑی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کہیں بھی ٹھنڈی پڑتے اگر نظر آئے تو وہ آگ اس کو لگاتا تھا۔ تو بہرحال عتبہ ابن ابی ربیعہ نے جو ہے وہ ایسی باتیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ہی دیکھ رہے تھے اس کو، یہ تب کی بات ہے جب فوجیں آمنے سامنے ہو گئی تھی، پھر اس کی تفصیلات اپنے وقت پہ ہم بیان کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پورے جتھے میں، یعنی اس پوری جماعت میں، جماعت قریش میں کسی ایک شخص میں اگر حکمت ہے تو اس شخص میں ہے جو سرخ اونٹوں پہ چل رہا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں نہیں سن رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے غیب سے خبریں آتی تھی فرشتوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا تھا کسی خبر کے اوپر جو ہے آپ کو مطلع کر دیتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ عتبہ کیا کہہ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قریش آج عتبہ کی بات مان لیتے ہیں تو نجات پا جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اور کہا کہ کسی ایک شخص میں اگر قریش میں حکمت ہے تو وہ اسی شخص میں جو سرخ اونٹ پہ چل رہا ہے۔ بہرحال ابو جہل نے ڈسکشن میں عتبہ کے اوپر ڈومیننس حاصل کیا اور عتبہ کو جو ہے وہ بزدلی کا الزام لگایا، اور پھر یہ بھی یعنی ظاہر کافر تھا، حمیت تھی، یہ بھی بھڑک گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے چلو میں جنگ میں شامل ہوں گا، سب سے پہلے آگے جاؤں گا۔ اس کی سٹوری اپنے موقع پہ جب ہم جنگ بدر کی تفصیلی اور ذکر کریں گے، یعنی جنگ کی ایکچوئل ذکر کریں گے تو ہم بیان کریں گے۔ تو اس طریقے سے عتبہ اور شیبہ بھی جو ہیں جنگ میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک اور شخص ہے جس کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، عقبہ ابن ابی معیط، عقبہ ابن ابی معیط ہے نا، اس کا نام یاد رکھیں، یہ شقی ترین شخص تھا، بدترین دشمن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ان میں سے ایک تھا۔ بدترین دشمن ایک اعتبار سے ابو جہل تھا، لیکن یہ سب سے گرا ہوا دشمن تھا، یعنی یہ ہر ضلالت کو کرنے پہ آمادہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ یعنی یہ ایسا شخص ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت سجدے میں تھے تو آپ کو پیچھے سے جو ہے آپ کی چادر آپ کے گردن میں پھنسا کے آپ کو کھینچنا شروع کیا تھا، اور یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تھے آپ کو بچانے کے لیے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی قریش نے مل کے بڑا پیٹا تھا، اور جس سے جو ہے وہ ایک ہفتے تک سمجھو کہ بیڈ ریڈن تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فزیکلی حملہ بھی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا دم گھونٹنے کی بھی کوشش کی، ہر اعتبار سے ذلیل تھا، بہت ہی گندے الفاظ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ پھر یہ اس کا ایک اور مشہور واقعہ ہے جو آپ نے یعنی کہ اس سے پہلے بخاری وغیرہ کی روایت میں پڑھا ہے، کہ ایک بار ابو جہل مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے آس پاس سرداران قریش تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عام طور پہ آپ حرم میں کعبے کے سامنے کھل کے نماز پڑھتے تھے، تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے، کون اس بات کی ہمت رکھتا ہے کہ محمد جب سجدے میں جائیں تو فلاں مقام پہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس اونٹ کی اوجھری اور گندگیاں جو ہے وہ سب ایک ایک جگہ جمع کر کے لائے، اور محمد جب سجدے میں جائیں تو اس کے سر پہ ڈال دے۔ سوچیں آپ ذرا کتنا ذلیل یہ کام ایسا کہ کسی سردار کو شوبھا دیتا ہے اس طرح کا کام کرنا، یہ اتنا ذلیل کام تھا کہ ابو جہل نے خود کو کرنا مناسب نہیں سمجھا، کہا کہ کون شخص ہے جو اس کی ہمت کرتا ہے، ورنہ ابو جہل تو ہمیشہ جو ہے برائیوں میں آگے رہتا ہے، اس نے بھی اس ضلالت کو خود سے کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہرحال اس قوم کا جو شقی ترین شخص تھا عقبہ ابن معیط، بدترین شخص جو تھا، یہ اٹھا یہ سردار تھا، یہ بہت پیسے والا انسان تھا، ادروائز ہی وڈ نیور ڈو سچ کائنڈ آف وائلڈ تھنگس، کہ اپنے سے جا کے وہ پورا غلاظت جمع کرنا اور ایک تشتری میں جمع کرنا اور اس کو اتنا دور اٹھا کے لانا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالنا، یہ وہ کام تھا جو کبھی زندگی میں وہ خود سے نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی حد دیکھیں کہ اتنے گندے کام کو بھی سردار ہونے کے باوجود اس نے اپنے ہاتھ سے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا۔ تو یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، بخاری وغیرہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی یہ واقعہ ہے کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نہیں اٹھا سکے، وہ اتنا زیادہ اونٹ کا وزن تھا، حالت سجدہ میں آپ کی گردن پہ رکھ دیا تھا۔ تو بہرحال کسی نے جا کے سیدہ فاطمہ کو انفارم کیا، تو سیدہ فاطمہ آئیں اور انہوں نے کافی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ان چیزوں کو ہٹایا، پھر آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا۔ تو آپ نے جب سجدے سے سر اٹھایا تھا تو آپ نے بد دعا دی تھی، مکے میں چند مواقع ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اس میں سے یہ عقبہ ابن معیط کا ہی واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ایسے یعنی اونٹ کی غلاظت جب صاف ہوئی، اور کہا کہ اے اللہ قریش کو پکڑ لے، ہے نا، اور پھر نام لے کے کہا کہ اے اللہ امیہ بن خلف کو پکڑ لے، اے اللہ شیبہ ابن ربیعہ کو پکڑ لے، اے اللہ عتبہ ابن ربیعہ کو پکڑ لے، اے اللہ عمارہ ابن ولید کو پکڑ لے، اے اللہ عقبہ ابن ابی معیط کو پکڑ لے، اے اللہ ابن ہشام ابو جہل کو پکڑ لے، ہے نا، اور یعنی کہ
تو یہ 6 لوگوں 7 لوگوں کا نام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور اب عبداللہ ابن مسعود جو راوی حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان 7 لوگوں کو میں نے بدر کے دن کنویں میں مڑا ہوا پایا، یعنی جن 7 کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی، وہ 7 کو میں نے بدر کے کنویں میں مڑا ہوا پایا۔ تو عقبہ ابن معیط کے بارے میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاقیہ طور پہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عقبہ، میں تمہارے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم اس بات کی شہادت نہ دو کہ اللہ کے ماں سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ عقبہ کو غصہ آ گیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوک دیا، ہے نا، اعوذ باللہ۔ تو جب آپ کے چہرے پہ تھوکا تو آپ نے بڑے اطمینان سے اس تھوک کو صاف کیا اور کہا کہ اے عقبہ، یاد رکھنا کہ جب تم مجھ سے مکے کی وادیوں کے باہر ملو گے تو میں تمہیں قتل کروں گا اس حال میں کہ تم بندھے ہوئے ہوگے۔ کتنی ایگزیکٹ پریڈکشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی! بالکل ہی ممکن ہی نہیں ہے کسی شخص کے لیے اتنی تفصیلات کے ساتھ کسی بھی حقیقت کو بیان کیا جا سکے فیوچر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ یاد رکھنا تم جب بھی مجھے مکے کی وادیوں کے باہر ملو گے تو میں تمہیں قتل کروں گا اس حال میں کہ تم بندھے ہوئے ہوگے۔ اور جنگ بدر میں موقع یہ ہوا ہے کہ عقبہ جو ہے وہ قید ہو گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندھی ہوئی حالت میں تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ تو بالکل صحیح پریڈکشن کے ساتھ جو ہے اس کا قتل ثابت ہوا۔ بہرحال جنگ بدر سے پہلے یہ بھی تھوڑا ناکر نکر کر رہا تھا، اس کی بھی خواہش نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ جنگ میں شامل ہو، کیونکہ بہرحال اس کو یہ یقین تھا کہ محمد نے اگر کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے، یعنی میرے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ میں مکے سے باہر نکلوں، کیونکہ محمد نے کہا ہے کہ جب میں تمہیں مکے کی وادی کے باہر پاؤں گا تو میں تمہیں قتل کروں گا اس حال میں کہ تم بندھے ہوئے ہوگے، میں کبھی بھی مکے کی وادی کے باہر نہیں جاؤں گا۔ بہرحال لوگوں نے، ابو جہل وغیرہ نے اس کو پھر اور پرومپٹ کیا کہ تم کیسی ایسی باتیں کر رہے ہو، تم سردار ہو، اگر تم جنگ میں نہیں جاؤ گے تو کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بہرحال اس کی فیملی کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو، یہ ہم سب سے قیمتی اونٹ تمہارے لیے خرید کے لائے ہیں جو سب سے تیز دوڑتا ہے، یعنی عرب میں اتنا تیز کوئی اونٹ نہیں دوڑتا، تم اس پہ بیٹھ کے جاؤ، اگر تھوڑی بھی جنگ کی ہوا تمہیں بدلتی ہوئی محسوس ہو فوراً اس پہ سوار ہو کے واپس آ جانا مکے کے اندر، کیونکہ محمد نے تمہیں مکے کے باہر قتل ہونے کی بات کہی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کفار قریش کتنے بڑے دشمن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنا بغض رکھتے ہیں، اس کے باوجود عقبہ کا یقین دیکھیں کہ اس کو یقین ہے کہ محمد نے کہا ہے تو ہو کر رہے گا، ہے نا، محمد نے کہا ہے تو ہو کر رہے گا۔ چنانچہ عقبہ ابن معیط کے بارے میں ہی جنگ میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں جب یہ جنگ لڑ رہا تھا تو اس کو جنگ میں خراش لگ گئی تھوڑی سی، ہے نا، عرب تو بہادر ہوا کرتے ہیں عام طور پہ، اسپیشلی اس دور میں، تو اس کو خراش لگ گئی تو یہ بہت تیزی سے چیختا وہ بھاگا کہ میں مر گیا، میں مر گیا، میں مر گیا۔ تو ابو جہل نے اس کو روکا، کہا کیوں چلاتے ہو؟ تو کہا کہ میری موت ہو گئی۔ تو کہا گدھے ہو کیا، بیوقوف ہو، کہاں موت ہوئی ہے تمہاری؟ تو کہا، اس نے گردن کی طرف اشارہ کیا تو کہا کہ گردن پہ تو تمہارے بس چھوٹی سی خروچ آئی ہے۔ تو عقبہ نے کہا کہ مجھے محمد نے کہا تھا کہ مکے کی وادی کے باہر اگر میں تم سے ملوں گا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، اللہ کی قسم اگر آج محمد مجھ پہ تھوک بھی دیں گے تو میری موت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس درجے یقین تھا اس کا، ہے نا، کہ اگر محمد نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے، لیکن پھر بھی دشمنی دیکھیں آپ۔ بہرحال عقبہ کے لیے سب سے بہترین اونٹ کا انتظام کیا گیا جو سب سے فاسٹ دوڑتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ اس کو قتل ہونا تھا، لہٰذا جب یہ جنگ میدان میں پہنچا ہے تو اس کی اونٹنی اتنی تیز دوڑتی تھی، جب قریش کا لشکر بھاگنا شروع ہوا ہے جنگ بدر میں، تو اس کی اونٹنی اتنی تیز دوڑتی تھی کہ اس کو چھوڑ کے دوڑ کے بھاگ گئی، ٹھیک ہے، اور یہ گر گیا بیچ میدان میں مسلمانوں یعنی صحابہ کرام کے گھرے ہوئے، گر گیا، یہ قید ہو گیا، بہرحال بعد میں قتل ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہو تو سب سے فاسٹسٹ اونٹنی پہ بیٹھا ہوا شخص بھی جو ہے وہ نہیں بچ سکتا، یعنی سلو اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بہت سے کفار قریش بچ گئے، یعنی صحابہ کے ہاتھ نہیں لگے، بھاگ کے مکہ پہنچ گئے، اور یہ فاسٹسٹ اونٹنی پہ تھا، اور اتنی فاسٹ اونٹنی تھی اس کی کہ اتنی تیز دوڑی کہ اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا، وہ وہیں پہ گر گیا، یعنی صحابہ کرام کے درمیان ہی، تو بہرحال قید ہو گیا، قتل ہو گیا۔ تو یہ بھی وہ شخص تھا جو اس جنگ میں شامل ہوا تھا، اس کی تفصیلات یعنی بدر کے ایکچوئل جب ہم جنگ کی اسٹڈی کریں گے تو وہاں تو سامنے آ ہی جائیں گی۔ آخری بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ امیہ بن خلف کے تعلق سے، پھر انشاءاللہ آج کا لیکچر میں کلوز کروں گا، آلریڈی کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ تو امیہ بن خلف جو ہے یہ بھی سرداران قریش میں تھا، بلکہ انفیکٹ یہ کہہ لیجیے کہ سب سے بڑی عمر کا شخص تھا، اور یہ ٹپیکل جو سردار والی پرسنالٹی ہوتی اس کی تھی، یہ وار وغیرہ کو بہت زیادہ نہیں جانتا تھا، اور جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، اس نے اپنے ریپرزنٹیٹیو کو بھیجنا چاہا، لیکن ابو جہل نے پھر اس کو بھڑکایا کہ اگر تم شامل نہیں ہوگے تو تم سب سے بڑے سردار ہو، تم مکے کی وادی کے سید ہو، اگر تم شامل نہیں ہوگے تو اس سے تو پوری قوم کا مورل جو ہے ڈیمورلائز ہو جائے گی نا قوم،
تو تمہیں تو شامل ہونا ہی پڑے گا۔ بہرحال قریش یعنی ابو جہل نے طرح طرح سے اس کی موکری کی اور اس کو تیار کر لیا جنگ کے لیے۔ امیہ بن خلف گھر آیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو سب سے تیز اونٹنی ہے اس کو میرے لیے خرید کے لاؤ، اور میں اس پہ جاؤں گا، اور اگر جنگ کی تھوڑی سی ہوا پلٹے گی تو میں واپس آ جاؤں گا۔ بہرحال اللہ کی پلاننگ تھی، یہ سارے سرداران جو قریش کے بڑے بڑے سرداران تھے، الگ الگ مختلف گھروں سے جن کا تعلق تھا، یہ کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شامل ہو گئے، اور یہ سب کے سب میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ جس حمیت و غصے کے غیظ کے ساتھ یہ نکلے تھے کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے، یہ در حقیقت ان کو ختم نہیں کرنے جا رہے تھے، اپنی موت کی طرف اللہ انہیں گھسیٹ کے لے جا رہا تھا۔ لہٰذا اللہ نے تمام بڑے بڑے سرداران کو جمع کر دیا ایک مقام پہ، اور سب کو قتل کروا دیا، اور پورے کی پوری قریش کا جو ہے یوں سمجھ لیجیے کہ جو لیڈرشپ تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی اس جنگ کے اندر۔ تو اس کی تفصیلات ہم اپنے موقع پہ دیکھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے کام کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر یعنی یعنی بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے نا کہ بڑے بڑے سرداران جو ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور سب اپنی اپنی فوجیں لے کے جو ہے جنگ بدر میں آپ کے خلاف آ رہے ہیں، اور ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آڈز بن رہی تھیں، لیکن اللہ کی پلاننگ دیکھیے، اللہ سب کو جمع کر رہا تھا ایک مقام پہ تاکہ ایک دفعہ میں سب کا قتل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس جنگ کے بعد قریش کے حوصلے ایسے ٹوٹے ہیں کہ ان کی سرداری پوری کی پوری ختم ہو گئی، یعنی بچتا صرف ابو سفیان ہے، وہ بھی اس جنگ میں شامل نہیں ہونے کی وجہ سے بچ گیا، یعنی کیونکہ وہ دوسرے قافلے کو لے کے آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ابو سفیان کے بارے میں ایک الگ ارادہ تھا کہ آگے چل کے اسے اسلام قبول کرنا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے موقع پہ آ جائے گا۔ تو جن بڑے بڑے لیڈرز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، سارے کے سارے جو ہیں جو جمع ہو گئے بدر میں، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے قتل کیا، اور پھر اس کی تفصیلات جو ہیں اپنے موقع پہ آ جائیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ آج کی ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے کہا اس میں اگر کوئی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور جو صحیح بات ہو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ۔